تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ستم ہو کہ ہو وعدے بے حجابی، کوئی بات سب آزما چاہتا ہوں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، وہی لنترانی سنا چاہتا ہوں، کوئی دم کا مہماں ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں، بھری بزم میں راز کی بات کہتی، بڑا بے ادب سزا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی شخصیت اور ان کی شاعری کے حوالے سے پروگرام لے کر یوشا حیاتی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب، جو نامور دانشور، شاعر اور ادیب ہیں، مختلف یونیورسٹیوں میں استاد اردو کے طور پر اپنی خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ آئیے ہم آثار علامہ اقبال کے حوالے سے ان سے گفتگو کریں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ شکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، علامہ اقبال کے نثری آثار کون کون سے ہیں، ان کے کیا موضوعات ہیں، اور شاعری کے ساتھ ساتھ ان کے نثری آثار کا مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں کہ علامہ اقبال کی شخصیت میں کمال درجے کی جامعیت ہے، اور کسی بھی بڑے دانشور، فلسفی، شاعر، ادیب یا کوئی بھی لکھنے والا ہو، ضروری یہ ہے کہ اس کی کلیت میں مطالعہ کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اقبال کی صرف شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں تو بعض اوقات ہم محسوس کرتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو توضیح طلب ہیں، یا بعض چیزیں ایسی ہیں جس کا تکملہ کہیں اور ہے۔ اس صورت میں ہمیں اگر لکھنے والے کے نثری آثار بھی موجود ہیں تو ان کی طرف بھی متوجہ ہونا اتنا ہی ضروری ہے۔ اور اقبال کی شخصیت تو ایسی ہے کہ اقبال نہ صرف یہ کہ ایک باکمال شاعر ہیں، بلکہ ایک بہت ہی ممتاز نثر نگار بھی ہیں۔ اور جہاں تک ان کی یعنی نثر کا تعلق ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ اس کی کئی جہتیں ہیں۔ مثلا آپ یہ دیکھیے کہ علامہ کا پہلا مجموعہ جو منصہ شہود پہ آیا ہے وہ شعری مجموعہ نہیں ہے، وہ نثری کتاب ہے، یعنی علم الاقتصاد، جو 1903 کے آخر میں شائع ہوئی۔ پھر اس کے بعد علامہ، آپ کو معلوم ہے کہ 1905 میں یورپ چلے گئے اور 3 سال انہوں نے وہاں قیام کیا، اور میونخ یونیورسٹی سے انہوں نے ڈاکٹریٹ کیا، اور ان کے ڈاکٹریٹ کا موضوع، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا تھا، یعنی ایران میں الہیات کا ارتقاء۔ اسی کا ترجمہ آریان پور نے کیا سیر فلسفہ در ایران کے نام سے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ یعنی 1908 میں یہ دوسری کتاب ان کی آتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے خطوط، یعنی قریباً 1500 خط ان کا جو ہے وہ منظر عام پر آ چکا ہے، اور ابھی بہت سے خط ہیں جو رفتہ رفتہ منظر عام پہ آ رہے ہیں، اور خطوں کا ایک مجموعہ نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے، یعنی شاد اقبال سے شروع کیجئے جو پہلا مجموعہ ہے اور جو محی الدین قادری زور نے مرتب کیا، اس سے آپ آگے چلیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے مکتوبات کے کئی مجموعے ہیں۔ اقبال نامہ ہے جو 2 جلدوں میں شائع ہوا۔ اچھا، اس کے علاوہ خطوط اقبال ہیں، انوار اقبال ہیں جس میں خطوط کے علاوہ بھی چیزیں ہیں۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیے اقبال جہان دیگر ہے، وہ بھی یعنی خطوط کا مجموعہ ہے۔ اچھا، اقبال بنام گرامی، یہ بھی خطوط کا مجموعہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یعنی ان کا ایک اور مجموعہ جو اصل میں مدراس میں جو انہوں نے خطبات دیے انگریزی میں، ان کا مجموعہ ہے جو دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے نام سے پہلے 1930 میں شائع ہوا، اور اس کے بعد یعنی دوبارہ 1934 میں شائع ہوا۔
تو اس اعتبار سے یعنی علامہ نے نثر میں بھی بہت سی چیزیں لکھی ہیں جو قابل توجہ ہیں۔ اگرچہ اقبال کی شاعری اپنی تاثیر کے اعتبار سے ان کے نثری آثار پر برتری رکھتی ہے، مگر ان کے نثری کارنامے بھی اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ کسی بھی مفکر، دانشور یا علمی شخصیت کا مطالعہ اس وقت تک ادھورا، ناقص اور بعض صورتوں میں یہ ایک رخا رہے گا جب تک اس کا مطالعہ کلیت میں نہ کیا جائے۔ اس اعتبار سے اقبال کے نثری آثار بھی تقاضا کرتے ہیں کہ ان کا دقت نظر سے مطالعہ کیا جائے۔ یہ نثری کارنامے اس اعتبار سے بھی اہم ہیں کہ یہ اقبال کے بعض مرکزی افکار و تصورات، مثلا خودی، اجتہاد، مسلم ثقافت، کائنات کی روحانی تعبیر، کائنات کے ہر کی تصور الہ، تصور زمان، قومی زندگی، ما بعد الطبیعت، اقتصاد، اقبال کے تصور پاکستان وغیرہ کی بخوبی توضیح کرتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اقبال کی پہلی دونوں کتابیں نثر میں شائع ہوئیں، یعنی علم الاقتصاد اور دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا۔ اول الذکر کتاب سن 1904 میں شائع ہوئی اور اس اعتبار سے اہم ہے کہ اس میں اقبال نے اردو میں اقتصادی مسائل اور اقتصاد کی معاشرے میں اہمیت وغیرہ جیسے مسائل اور دیگر متعدد متعلقہ امور سے بحث کی ہے۔ مؤخر الذکر کتاب ایرانی مابعد الطبیعات سے اقبال کی غیر معمولی دلچسپی کی مظہر ہے۔ لندن سے سن 1908 میں شائع ہونے والی یہ کتاب اقبال کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، جس پر انہیں میونخ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری عطا ہوئی۔ اس مقالے میں بعض امور نہایت قابل توجہ ہیں۔ یہ پہلی کتاب ہے جس کے ذریعے ایران کے ممتاز فلسفی ملا صدرہ اور ان کے مابعد کے شارح ملا ہادی سبزواری یورپی دنیا میں متعارف ہوئے۔ علاوہ اور باتوں کے اس مقالے میں اقبال نے ایرانی ذہن کا نہایت فکر افروز تجزیہ کر کے لکھا ہے کہ دقائق فکری کے باب میں ایرانی ذہن بے صبر ہے۔ اس کی مثال تتلی کی سی ہے، پراکندہ واقعات سے کلی اصول کا استخراج کرنے کے بجائے وہ گل بگل گردش کرتا ہے مگر باغ کی کلی تصویر سے عاجز ہے۔ اس رضا خیالی کی بہترین مظہر صنف غزل ہے۔ علامہ کے 7 خطبات پر مشتمل کتاب فکر اسلامی کی تشکیل جدید ایک اعتبار سے ان کی سب سے اہم نثری تصنیف ہے، جس میں اقبال نے اجتہاد، مسلم ثقافت، تصور خودی، تصور الہ اور عبادت کا مفہوم اور متعدد دیگر فلسفیانہ امور پر نہایت فکر افروز اور دقیق بحث کی ہے۔ اقبال نے اس کتاب میں عبد و الہ کے ذاتی ارتباط پر بہت زور دیا ہے۔ یہی بات انہوں نے شعر میں بھی یوں بیان کی ہے: بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے واعظ، خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے۔ دیگر نثری تحریروں میں اقبال کی تقاریر، خطبہ الہ آباد، پنجاب اسمبلی میں ان کی تقاریر بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کے اردو اور انگریزی مکتوبات کے متعدد مجموعے ان پر مستزاد ہیں، جن میں متعدد فقہی، علمی، فکری، تہذیبی، سیاسی اور شعری امور زیر بحث آئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اقبال کی شاعری اور ان کی نثری تحریریں ایک دوسرے کا تکملہ ہیں۔ صاحب، جو علامہ اقبال کے آپ نے بتایا کہ 1500 سے زیادہ خطوط منظر عام پہ آ چکے ہیں، تو ان کے نثری آثار میں خطوط کی خود کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں کہ خطوط کسی بھی شخصیت کا بہترین آئینہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ خطوط عام طور پہ بے تکلف دوستوں کو لکھے جاتے ہیں اور اس میں دل کی باتیں زیادہ یعنی سہولت کے ساتھ کہہ دی جاتی ہیں، جو عام طور پہ رسمی تحریروں میں بعض اوقات نہیں آتی۔ اقبال کے ان خطوط کا مطالعہ کریں تو یعنی اس سطح کا احساس ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بہت سی شخصی باتیں جو ہیں اقبال کی وہ منظر عام پہ آتی ہیں، جن تک پہنچنے کا کوئی دوسرا ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ علاوہ اس کے بہت سے اہم موضوعات جن کا تعلق بر عظیم کی سیاست سے تھا، بر عظیم کی تہذیبی صورتحال سے تھا اور بر عظیم کی علمی صورتحال سے تھا، ان موضوعات پر علامہ اقبال نے بہت کھل کے لکھا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ اقبال نامے میں سید سلیمان ندوی کے نام جو خطوط ہیں، وہ اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ خود ذخیرہ خطوط اقبال میں اہم ترین جوہر کی اور عنصر کی حیثیت